اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، قل هو اذن، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فاتوهن من حيث امركم اللہ، تو اب ان کی طرف جاؤ، جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی، ہر انسان جانتا ہے، ہر حیوان کو معلوم ہے، وہ طبیعی شے ہے۔ لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لواطت کا فعل شروع کر دے، قوم عمل لوط، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط تو وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے میں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں، جیسے کھیت میں بوتے ہو فصل کاٹتے ہو، بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ جدھر سے چاہو، یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ داہنی طرف سے بائیں طرف سے جدھر سے بھی ہو، لیکن ہو وہ فرض کے اندر، وہ وقت کے اندر معاملہ نہ ہو۔ فاتو حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، یعنی اپنی اولاد۔ انسان جو ہے بڑھاپے کے لیے اس کا ایسٹ بنتی ہے اس کی اولاد۔ آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے، لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ عصائے پیری شمار ہوتی تھی۔ وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ جو حکم بھی شریعت کا آئے گا بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے اس میں تو تقوی کا ذکر بار بار آئے گا۔ ایک قانون ہے، اس کی قانونیت ہے، ایک ہے تقوی۔ قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہے، تقوی نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا، تماشا بن جائے گا۔ اس کے بعد مثالیں آئیں گی ابھی۔ واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، جان لو تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے، حاضر ہونا ہے اس کے جناب میں۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دی۔ اکثر و بیشتر گمراہ لوگ مشرکین کیا کہتے تھے اپنے رسولوں سے کہ ہم تو بس جی اپنے آباء و اجداد کے رستے پر چلیں گے، ما وجدنا علیہ آباءنا، جس طریقے پر جس طرز عمل پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے ہم نے اسی پر چلنا ہے۔ تو واضح کر دیا تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی مخلوق تھے، تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان تھے، تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی تھی۔ لہذا یہ اصول نہیں ہے کہ جو بھی آباء و اجداد کی ریتیں ہیں، رسمیں ہیں، طریقے ہیں اور جو ان کے عقیدے ہیں انہی کو آپ لے کر چلے، بلکہ آپ تو تلاش کریں صحیح عقیدہ کیا ہے، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، اس کو اختیار کریں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ جہنم کی آگ سے۔ یہ جو میں نے بتایا کہ اطاعت کلی، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، جزوی اطاعت نہیں، بس یہ ذرا نوٹ آف کاؤشن ہے۔ اگر ہم اللہ کا ایک حکم مانیں گے ایک نہیں مانیں گے، یہ جزوی اطاعت ہے، یہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے تو یوں سمجھیے کہ پیکج ڈیل ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، لینا ہے تو پورا لو ورنہ دفع ہو جاؤ۔ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہونا تو پورے کے پورے ہو، ادھورے نہیں۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 کے اندر تو جو وعید آئی ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب ہماری شریعت کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کو رد کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کریں گے ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے، کان کھول کر سنیے، ان کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن یردون الی اشد العذاب، شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے، لا علم نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے۔ تم اپنی داڑھیوں کے طول سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، تم اپنے پاجاموں کو ٹخنوں سے اوپر رکھے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے کہ تم بہت متبع رسول ہو، تم اپنے عمروں اور حجوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ کو معلوم ہے کہ حرام کی کمائی سے حج کیا ہے، حرام کی کمائی سے عمرہ کیا ہے۔ تو یہ جو جزوی اطاعت ہے کوئی اطاعت نہیں، اللہ کو قبول نہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلیے میں نے یہ کام اچھے کیے، یہ برے کیے، مجھے اچھے کاموں کا کچھ کریڈٹ بھی تو ملنا چاہیے نا، لیکن نہیں، اللہ کہتا ہے جزوی اطاعت منہ پر دے ماری جائے۔ اور جو دنیا کی سزا ہے وہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، 130 140 یا 150 کروڑ مسلمان دنیا میں، ذرا اندازہ کیجیے۔ لیکن ہماری رائے کی کوئی اہمیت ہے؟ بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے مشورہ لیتا ہے کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کس نمی پرست کے بھیا کیستی، ایسے بھی ملک سے کہنا چاہیے اب تو ان کا حال پتلا ہے، دولت کے انبار تھے ان کے پاس، لیکن ان کا مذاق اڑتا تھا مغربی ممالک، وہ چاہے سعودی بادشاہ ہو اور چاہے وہ UAE کے امیر ہو، مذاق نہیں اڑتا تھا، کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ کتنا بڑا رقبہ ہے انڈونیشیا کے آخری جزیروں سے لے کر موریتانیہ تک، سالڈ اسلامی آبادی، مسلمان آبادی۔ آپ کہیں گے کہ یہ بھارت جو ہے اس میں تو اکثریت تو نہیں ہے، لیکن 15 کروڑ یا 18 کروڑ تو آدمی یہاں موجود ہیں،
لیکن کوئی عزت کوئی حیثیت دنیا میں بین الاقوامی سطح، بہرحال یہاں بھی ہیں لوگ کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کی اپنی کچھ عزت ہے اپنے معاشرے کے اندر، لیکن بحیثیت امت بحیثیت قوم کیا حیثیت ہماری؟ تو الا خزی فی الحیات دنیا، وہ تو ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ اب قیامت کے دن کے بارے میں جو دھمکی اللہ نے دی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دوں گا۔ اس پر اللہ سے معافی طلب کی جا سکتی ہے، دعائی کی جا سکتی ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائیے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے فارمولہ، اللہ کی اطاعت جمع اللہ کی محبت، گو ٹو میک عبادت۔ یہی دو الفاظ آتے ہیں اللہ کے رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کی اطاعت یہ تو اسلام کا بنیادی تقاضا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ پھر اگر یہ منہ موڑ لے تو اللہ کو ایسے کافر بالکل پسند نہیں، تو کفر کا فتویٰ ہو رہا۔ لیکن اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت کو جمع کیجئے۔ میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی ہے، حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے۔ تو اللہ کے رسول کی اطاعت جمع اس کی محبت۔ اس محبت کے ضمن میں ایک واقعہ یاد آیا جس سے اندازہ ہوگا کہ کس قدر اپنائیت تھی، کتنا قرب تھا حضور کے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین۔ ایک مرتبہ حضور دریافت کرتے ہیں حضرت عمر سے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اب آپ سوچئے ذرا سا بھی مغایرت کا باریک سا پردہ بھی اگر کہیں ہو تو کیا یہ سوال کیا جا سکتا ہے؟ تو انتہائی قریبی شخص سے ہی کیا جائے گا، تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے؟ عرض کیا آپ مجھے دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر عزیز۔ فرمایا اور اپنی جان سے؟ اب ذرا سا توقف کیا حضرت عمر نے، الان ہاں اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز۔ تو حضور نے فرمایا اب آئے ہو مقام مطلوب پر۔ تو رسول کی اطاعت جمع محبت، اس کا نام ہے اتباع، پیروی کرنا۔ فرق کیا ہے؟ اطاعت کی جاتی ہے حکم کی، اور پیروی کی جاتی کسی کے نقش قدم کی، چاہے اس نے حکم دیا ہو چاہے نہ دیا ہو، جو وہ کرتا ہو کرنا، یہ ہے اتباع۔ یہ اطاعت سے بہت بلند شے ہو گئی۔ مثال کے طور پر یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں، اصل اتباع کیا ہے وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ کوئی ایک صحابی بدو باہر سے آئے، ایک ہی دفعہ حضور کو دیکھا، حضور اس وقت اس حالت میں تھے کہ آپ کے بٹن جو ہے کھلے ہوئے تھے گریبان کے، انہوں نے پھر ساری عمر اپنے گریبان کے بٹن نہیں لگائے۔ میں نے اللہ کے رسول کو اس حال میں دیکھا ہے، میں تو ان کی پیروی کروں گا، حضور نے کوئی حکم تو نہیں دیا تھا۔ تو یہ جو محبت، شدید محبت کے تحت جو بات آئے گی اس کا نام اتباع ہے۔ جانور ایسے ہیں جو گھر میں آئیں تو اپنے ساتھ بے پناہ دولت اور برکت لاتے ہیں، جبکہ 3 جانور ایسے بھی ہیں جن کا گھر میں آنا غربت، افلاس اور رزق کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے گھروں میں رزق کی تنگی یا بے برکتی ایسی ہوتی ہے کہ ہم لاکھ کوشش کے باوجود بھی پریشانیوں کے دلدل سے باہر نہیں نکل پاتے۔ ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ آخر محنت کے باوجود برکت کیوں نہیں؟ اسلامی تعلیمات اور حکمت میں کچھ ایسے واضح اشارے بتائے گئے ہیں جو ہمیں یہ سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ ہمارے آس پاس موجود کون سی مخلوق برکت کا باعث ہے اور کون سی نحوست کا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ان جانوروں کی حقیقت اور ان کے پس منظر کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا تاکہ آپ اپنے گھروں کو آزمائشوں سے بچا سکیں اور برکتوں کو اپنے گھر کا راستہ دکھا سکیں۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، اس لیے میری اس گفتگو کو آخر تک لازمی سنیے۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں ان 3 جانوروں کی جن کا گھر میں بسیرا کرنا، کثرت سے آنا یا رہنا اسلامی اور حکیمانہ نقطہ نظر سے اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور یہ گھر میں رزق کی تنگی اور مصیبتوں کا سبب بنتے ہیں۔ چیل ایک انتہائی تیز رفتار اور شکاری پرندہ ہے۔ آپ نے یہ بات تو ضرور سنی ہوگی کہ آسمان کا راجہ عقاب یا شاہین کو مانا جاتا ہے، لیکن چیل ایک ایسا پرندہ ہے جو اپنی چستی کی وجہ سے بعض اوقات شاہین کا شکار بھی چرا لیتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ گھروں کی چھتوں پر چیلیں بہت زیادہ تعداد میں یا کثرت سے آ کر بیٹھتی ہیں۔ ہمارے بزرگوں اور دانا لوگوں کا کہنا ہے کہ گھر کی چھت پر چیل کا مسلسل آنا یا صبح دوپہر کے وقت بیٹھنا اچھا شگن نہیں مانا جاتا۔ یہ اس بات کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ اس گھر پر ان قریب کوئی بڑی مصیبت، پریشانی یا رزق کی شدید تنگی آنے والی ہے۔ دوسرا جانور جس کا گھر میں آ کر رہنے لگ جانا اور ہر کونے میں بس جانا منحوس سمجھا جاتا ہے وہ مکڑی ہے۔ مکڑی کی وجہ سے گھر میں تنگی اور مصیبتیں آتی ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ مکڑی بذات خود کوئی منحوس جانور نہیں ہے، کیونکہ اسی مکڑی نے ہجرت مدینہ کے تاریخی موقع پر غار سور کے دہانے پر جالا بن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار سے حفاظت کی تھی۔ لیکن مکڑی کی بد دعا بہت خطرناک ہوتی ہے۔ مکڑی اس وقت بد دعا دیتی ہے جب اس کا مکمل طور پر بنا ہوا جالا اچانک اور بے دردی سے توڑ دیا جائے۔ اسی لیے دانا لوگ فرماتے ہیں کہ گھر میں مکڑی کا جالا کبھی مکمل نہ ہونے دیں۔ جیسے ہی مکڑی کسی کونے میں جالا بننا شروع کرے،
اسے فوراً صاف کر دیں۔ تیسرا حیوان جو گھر میں نہ صرف بے برکتی لاتا ہے بلکہ خطرناک بیماریوں کا سبب بھی بنتا ہے، وہ لال بیگ ہے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انتہائی اہم فرمان ہے، تمام حشرات الارج میں انسان کا سب سے بڑا دشمن لال بیگ ہے۔ یہ انسان کا ایسا پوشیدہ دشمن ہے جو ہر وقت گندگی پھیلانے اور نقصان پہنچانے کی طاق میں رہتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں لال بیگ کثرت سے نظر آنے لگے تو سمجھ جائیں کہ برکت اٹھنے والی ہے۔ سائنسی تحقیق بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ گھر میں لال بیگوں کا زیادہ ہونا دل کی بیماریوں کی بڑی وجہ ہے۔ لال بیگ ایک خاص قسم کا کیمیکل چھوڑتے ہیں جو انسانی دل کو کمزور کرتا ہے اور ہارٹ اٹیک کا باعث بنتا ہے۔ سائنسی اور اسلامی دونوں لحاظ سے ان کا گھر میں ہونا رزق کی تنگی اور بربادی لاتا ہے، اس لیے فوراً ان کے خاتمے کا انتظام کریں۔ وہ 3 جانور جو گھر میں دولت اور برکت لاتے ہیں، آئیے اب ان خوش قسمت جانوروں اور پرندوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا گھر میں آنا، بسیرا کرنا یا گھونسلہ بنانا بے پناہ برکت، دولت اور رزق میں اضافے کی علامت ہے۔ شہد کی مکھی، شہد کا شمار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین غذاؤں میں ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہد اور شہد کی مکھی دونوں کے اندر خصوصی برکت اور شفا رکھی ہے۔ جس گھر کے پاس سے یا جس کی چھت کے آس پاس سے شہد کی مکھیاں کثرت سے گزرتی ہیں وہ گھر بہت مبارک مانا جاتا ہے، اور اگر یہ مکھیاں آ کر آپ کے گھر کی کسی دیوار، چھت یا کونے میں اپنا چھتا بنا لیتی ہیں تو یہ اس بات کی واضح اور یقینی نشانی ہے کہ اس گھر میں اب رزق اور برکت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ 2، چڑیا۔ چڑیا ایک انتہائی معصوم، بے زبان اور پیاری مخلوق ہے۔ گھر کے آنگن میں چڑیوں کا چہچہانا ویسے ہی دل کو سکون دیتا ہے، لیکن اسلامی روایت اور بزرگوں کے تجربات کے مطابق گھر میں چڑیا کا گھونسلہ بنانا بہت ہی زیادہ مبارک مانا جاتا ہے۔ اگر چڑیا آپ کے گھر کی کسی سرخی، پنکھے یا کونے میں گھونسلہ بنا لے تو اسے کبھی بھی نقصان نہ پہنچائے۔ نظر بزرگوں کا کہنا ہے کہ چڑیا کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ صبح سویرے اپنے گھونسلے سے اڑنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا کرتی ہے، سبحان اللہ کا ورد کرتی ہے، اور اللہ سے یہ دعا مانگتی ہے، یا اللہ نہ صرف مجھے رزق عطا کر بلکہ جس گھر میں نے گھونسلہ بنایا ہے اس گھر والوں پر بھی رزق کی تنگی نہ آنے دینا۔ تیسرا جانور جس کا گھر میں آنا، رہنا یا بچے دینا بے پناہ دولت اور خوشحالی لاتا ہے وہ بلی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً بلی ہرگز ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ تو تمہارے گھروں میں کثرت سے آنے جانے والی مخلوق ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی اس قدر پسند تھی کہ روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلی کے برتن میں بچے ہوئے پانی سے وضو تک فرما لیتے تھے۔ بلی کی دعا اور بد دعا دونوں سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بلی آتی ہے اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دیتے ہیں، دودھ یا پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں تو وہ خوش ہو کر آپ کے حق میں دعا کرتی ہے۔ جب بلی دل سے دعا دیتی ہے انسان کے بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ اور التماس، محترم ناظرین، قدرت کے اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی ایک خاص اہمیت رکھی ہے۔ اگر ہم اللہ کی بے زبان مخلوق پر رحم کریں گے تو عرش والا ہم پر رحم کرے گا اور ہمارے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جانوروں کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ نرمی برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک پیارا نام لکھ